یہ ملعون تخت پہ تھا یا سپاہی زندان میں آیا. اس نے کہا ابن الحسین تجھے حاکم نے دربار میں بلایا ہے. ممبر پہ 3 سیدزادے موجود ہیں، 4 سیدزادے موجود ہیں. میں ممبر سے معافی مانگ کے اگلا جملہ پڑھ دیتا ہوں. بلایا چوتھے کو تھا، 5واں بھی اٹھ کے کھڑا ہوا. مجبوری کو سیدوں کی اتنی بڑی تھی، چوتھے نے کمر سیدھی کی، 5ویں کے تلوے زمین سے اٹھ گئے. دونوں باپ اور بیٹا آدھی رات کے وقت یزید کے دربار میں آئے. مولا سجاد نے کہا کیوں بلایا تو نے آدھی رات کے وقت؟ یہ کمینہ دے کے کہتا حسین کا بیٹا میں چاہتا ہوں میں تیری قیدیں آزاد کر دوں. میں نے پڑھا تو نے مطمئن ہو کے سنا. تڑپ گئے سجاد. مولا سجاد نے کہا کیا کہا تو نے؟ اس نے کہا میں چاہتا ہوں میں تیری قیدیں آزاد کروں. سجاد رو کہتے مجھے بتا میں جاؤں کہاں؟ رہائی انہیں اچھی لگتی ہے جن کا کوئی لینے آیا ہو، وطن انہیں پیارا لگتا ہے جن کا کوئی گھر آباد ہو. کہاں جاؤں؟ اس نے کہا سجاد مدینے چلے جا. مولا سجاد رو کے کہتے کمینے کس مدینے میں جاؤں جہاں کبھی اکبر ہوتے تھے، جہاں کبھی ابو الفضل العباس ہوتے تھے. تو نے میرا مدینہ غرق کر دیا، اب بتا میں کہاں جاؤں؟ اس نے کہا جہاں بھی جاتا ہے جا، قیدیں آزاد کرتا ہوں. سجاد مولا نے فرمایا کیوں قیدیں آزاد کرتا ہے؟ تاریخ کے جملے اس نے دیکھے کہ سجاد مجھے ڈر لگتا ہے. اگلا فکرہ بڑا دردناک ہے، مجھے معاف کیجئے گا. اس نے کہا سجاد مجھے ڈر لگتا ہے. مولا سجاد روئے. فرمایا تو نے نبی کا نواسہ مارا، تجھے ڈر نہ لگا؟ تو نے بغیر بازوؤں کے علی کا بیٹا گرایا، تجھے ڈر نہ لگا؟ تو نے ایک دن میں میرے گھر سے 72 جنازے اٹھوائے، تجھے ڈر نہیں لگا؟ تو نے قرآن کے خلاف نیزوں سے اتارے، تجھے ڈر نہیں لگا؟ تو نے حسین کے سینے کا تعویذ پورے سفر میں تماچوں سے اڑایا، تجھے ڈر نہیں لگا؟ تو نے ایک رسی میں قرآن کی آیتیں بند کی، تجھے ڈر نہیں لگا؟ اب مجھے صرف اتنا بتا دے، اتنا کچھ کر کے اب تجھے ڈر کیوں لگتا ہے؟ کوئی سید بیٹھا مجھے جملہ معاف کرے، میں غلط پڑھوں، میں نبی کی بیٹی کا مجرم بنوں، یہ دیکھ کے کہتا ہے اب مجھے اس لیے ڈر لگتا ہے جسے تو قبرستان میں دفنا کے آیا ہے نا، اس کے رونے کی آواز اب بھی میرے دربار میں آ رہی. سجاد جب سے تو بہن دفنا کے آیا ہے، وہ خود تو چلی گئی ہے، اس کی آواز نہیں گئی. میں آدھی آدھی رات کو اٹھ کے تڑپتا ہوں. مجھے تیری بہن کے بین سونے نہیں دیتے. مجھے کبھی لگتا ہے میرے دربار کے اس کونے میں رو رہی ہے، کبھی لگتا ہے اس کونے میں رو رہی ہے. مجھے نیند نہیں آتی. مجھے ڈر ہے یہ چھت میرے اوپر گر جائے گی، میرے اوپر عذاب آ جائے گا. سجاد جو چاہتا ہے لے لے، شام چھوڑ دے. سجاد میں مر جاؤں گا. سجاد مجھے نیند نہیں آتی، تو شام چھوڑ دے. فاتحانہ لہجے میں حسین کے بیٹے کی آواز آئی، پھر فیصلہ میں نے نہیں کرنا، فیصلہ وہ کرے گی جو زندان میں بیٹھی. اس نے کہا تو حسین کا بیٹا بھی ہے، امام بھی ہے. ان کا میں امام ہو کے وارث نہیں، وہ بہن ہو کے وارث ہے. وہ شریکت اور حسین ہے، حصے دار وہ ہے، وہ بتائے گی کہ اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا. اس نے کہا جا ماں سے پوچھ. مولا سجاد زندان میں آئے سیدزادوں کی موجودگی میں. جتنا چھپا سکتا ہوں میں اتنا چھپا رہا ہوں. ریت کے مصلے پہ علی کی نمازی بیٹی بیٹھی. سجاد نے آ کے ماں کے پاؤں کے تلووں پہ سر رکھا. اماں یزید قیدیں آزاد کر رہا. بی بی سجدے سے سر اٹھا کے کہتی اس سے پوچھ شام کی عورتیں تھک گئی ہیں، پتھر ختم ہو گئے شام میں، کیوں قیدیں آزاد کرتا ہے؟ اما وہ کہتا ہے سکینہ کے رونے کی آواز آتی. اما وہ کہتا ہے کہ مدینے چلے جاؤ. بی بی دے کے کہتی شرطیں ہیں. میرے بھائی نے اس کے باپ سے شرطیں منوائی تھی، میں اس سے منواؤں گی. کل کو تاریخ لکھے، رحم کے ساتھ نہیں اٹھایا، ہم فاتح بن کے اٹھے. ہم نے شرطیں منوائی. اما شرطیں؟ فرمایا شہداء کے سر چاہیے، لٹا ہوا مال چاہیے، جزلم کا بیٹا بشیر مہاری چاہیے، سواری کے لیے 3 اونٹ چاہیے. سجاد ایک شرط ضرور منوا کے آنا، مجھے شام میں ایک گھر خالی چاہیے. سجاد رو کے تھا اما جب رہنا ہی نہیں پھر گھر کرنا کیا ہے؟ رو کے کہتی اٹھنے سے پہلے میں غریب کی مجلس کروانا چاہتی ہوں، جانے سے پہلے میں حسین کا ماتم کروانا چاہتی ہوں. سجاد میری صف بھائیوں کی ماری گئی، مجھے رونے کسی نے نہیں دیا. سجاد مجھے شام میں ایک مجلس کروانے دے. شام کی عورتیں سنے گی، زینب پڑھے گی، میں انہیں بتاؤں کہ میرا سجدے میں مارا گیا ہے، میرا باغی نہیں میرا نمازی مارا گیا ہے.
ہے، میں نے ایک ایک شہادت سنا کے جاؤں گی۔ سجاد پھر اسی مجلس کا سلسلہ ہوگا، سجاد اسی مجلس کا صدقہ نگر نگر مجلسیں ہوں گی۔ سجاد مجھے عزاداری کی بنیاد رکھنی ہے، سجاد مجھے ایک مجلس کروانی ہے۔ سجاد اٹھے، زندان میں آئے، مولا سجاد کی آواز کمینے میری ماں کی شرطیں، اس نے کہا بتائی جائیں، فرمایا شہداء کے سر، اس نے کہا ابھی دیتا ہوں، بشیر مہاری دے دیتا ہوں، 3 اونٹ ضرور دوں گا۔ سید بیٹھے مجھے جملہ معاف کر دینا، اس نے کہا کربلا کا لوٹا ہوا مال، یہ ملعون دے کے تھا، یہ شرط منظور نہیں۔ مولا سجاد کی آواز ہے یہ کیوں نہیں مان رہا؟ اس نے کہا سجاد میری مجبوری ہے، 36 ملکوں کی فوج نے لوٹا ہے زینب کا خیمہ، جس کے ہاتھ جو آیا وہ لے کے چلا گیا، اب مجھے بتا میں تیرا سامان کہاں سے اکٹھا کرواؤں؟ سجاد تڑپ کے رو کے کہتے کچھ اور دے نہ دے، میری ماں کی چادریں مجھے واپس، قرآن کے غلاف مجھے واپس کر، علی کی بیٹیوں کے برقع مجھے واپس کر، میں چادریں لے جا کے عباس کی قبر پہ دکھاؤں۔ عباس دیکھ میں چادریں لے آیا، غازی اٹھ دیکھ میں برقع بچا لایا۔ بس ایک سطر اور آگے پڑھنی ہے، روحانیت ہے مجلس میں، اللہ بانی کی محنت قبول کرے۔ 3 اونٹ زندان کے دروازے پہ آئے، علی کی بیٹی نے مدت کے بعد دیوار کی ٹیک چھوڑی۔ اب میں سطر چھپا کے پڑھنے لگا، جو روئے احسان کرے، آنسو نائے ہائے کہنا۔ علی کی بیٹی زندان میں جہاں سے پاؤں اٹھاتی زمین سرخ ہو رہی تھی۔ بی بی اونٹوں کے قریب آئی، سجاد نے اونٹوں کی مہار تھامی، علی کی بیٹی اونٹ پہ سوار ہوئی، رو کہتی سجاد ہم واپس جا رہے ہیں، ہم واپس جا رہے ہیں۔ بی بی رو کہتی سجاد ہم کہاں جائیں گے؟ اماں ہم مدینے جائیں گے۔ بی بی رو کہتی نا سجاد میں نے مدینے نہیں جانا، مجھے اس کی قبر پہ لے کے جا جو سفر میں میرے ساتھ رہتی تھی۔ سجاد کوئی بیٹا پردیس میں چھوڑ کے نہیں جاتا، میں بیٹی چھوڑ کے جا رہی ہوں، سجاد مجھے آخری بار سکینہ سے ملوا کے لا۔ سجاد سکینہ کی قبر پہ گیا، جو سید بیٹھے مجھے معاف کر دینا، سامنے بہن کی چھوٹی سی قبر نظر آئی، سجاد نے اونٹوں کی مہار چھوڑی، سجاد بہن کی قبر پہ گر گئے، رو کے کہتے بھائی بن کے نہیں امام بن کے شکریہ ادا کرنے آیا ہو۔ سکینہ میرے پاؤں پہ سر رکھ کے پوچھتی تھی پرندے گھروں کو واپس جاتے ہیں، کبھی ہم بھی مدینے جائیں گے؟ اٹھ سکینہ دیکھ میری کڑیاں کھل گئی، سکینہ دیکھ اماں کی رسیاں کھل گئی ہیں، سکینہ دیکھ ہم مدینے جا رہے ہیں، آ سکینہ میں تجھے مدینے لے جاؤں۔ بہن اتنے سخت تھے، بی بی عالیہ کی آواز آئی کلثوم سجاد کو اٹھا دے، کہیں بہن کی قبر پہ بھائی مر نہ جائے۔ بی بی کلثوم نے مولا سجاد کو اٹھایا، بی بی عالیہ نے بی بی کلثوم کو اٹھایا، جو غازی کے نوکر بیٹھے جملہ معاف کرنا، سب سے آخر میں آئی عباس کی زوجہ فضل کی ماں، رو کے کہتی علی کی بیٹیوں مدینے سے لے کے اب تک میں نے کبھی کچھ نہیں مانگا، پہلی بار مانگنے لگی ہوں، تمہیں غازی کا واسطہ ایک بار سکینہ کی قبر چھوڑو، مجھے تنہائی میں کوئی بات کرنی ہے۔ علی کی بیٹیوں نے قبر چھوڑی، شام کی دھرتی پہ زلزلہ آیا، زینب نے مڑ کے دیکھا، عباس کی زوجہ نے برقعے کے نیچے سے عباس کا کٹا ہوا سر نکالا، سکینہ کی قبر کے قدموں پہ رکھا، ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی، رو کے دی بی بی نوکر معافی مانگنے آیا ہے، بی بی پانی لینے گیا تھا، تیرا اصغر پیاسا مارا گیا۔ بی بی سکینہ کی قبر ہل گئی، آواز آئی اماں سر اٹھا لے، میں راضی، میرا کربلا کا غریب راز علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین و صلی اللہ